بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی سال کا آخری دن 29 بار یہ لفظ پڑھ لینا، گھر میں پیسوں کا ڈھیر لگ جائے گا، پورے سال کا رزق مل جائے گا۔ موقع ضائع نہ کرنا ورنہ پچھتاؤ گی۔ محترم ناظرین، آج اسلامی سال کا آخری دن ہے۔ ذو الحج کا مہینہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے، اور یہ ذو الحج کا آخری دن ہے۔ جیسے انگریزی اعتبار سے جنوری پہلا مہینہ ہوتا ہے اور دسمبر آخری مہینہ ہوتا ہے، اسی طرح اسلامی سال جو ہوتا ہے جس کو ہم ہجری کہتے ہیں، اس اعتبار سے ذی الحج کا آخری مہینہ ہے، اور ماہ محرم الحرام یہ پہلا مہینہ ہے، اور یہ آخری اسلامی سال کا دن ہے۔ اس کے اندر ایک ایسا طاقتور عمل آپ کو بتانے لگا ہوں، جو شخص یہ 3 لفظ 29 بار پڑھ لے گا اس کے گھر میں دولت کا ڈھیر لگ جاتا ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا اس عمل کی اتنی تاثیر ہے کہ آگے آپ کا نیا سال شروع ہوتا ہے، اور ہم مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان ہمیں تو اسلامی سال کو ہی ماننا چاہیے، اور انگریزی سال بھی ٹھیک ہے وہ قمری اعتبار سے، لیکن ہجری کے اعتبار سے یہ ہمارا سال شروع ہو رہا ہے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ جیسے وہ اس سال کی خوشی کرتے ہیں اس سال کی بھی خوشی کی جائے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، اس ذو الحج اسلامی سال کے آخری دن جو شخص بھی یہ عمل پڑھ لے گا، اللہ کے فضل و کرم سے، اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ پورے سال کے رزق کا بندوبست فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ جو صورت اور 3 اسم میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ نے صرف اس ترتیب کے ساتھ 29 بار پڑھنے ہیں، اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ کے گھر کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے، اس عمل کی برکت سے وہ سارے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر آپ کے والدین کی آپ کے ساتھ کوئی معاملات بگڑے ہوئے ہیں، بہنوں بھائیوں کے آپس میں معاملات خراب ہیں، رشتہ داروں کے آپس میں معاملات خراب ہیں، اور انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے وہ بھی سیٹ ہو جائیں گے، آپ کا کاروبار بھی سیٹ ہو جائے گا۔ اگر آپ مقروض ہیں تو اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے قرضے کے حوالے سے ایسی غیبی مدد فرمائے گا کہ سارا کا سارا قرضہ نیا سال شروع ہونے سے پہلے اتر جائے گا۔ اور اس سے بڑا عمل میں آپ کو اور کیا دے سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جو مشکل اسباب ہیں، جو مشکلات ہیں، وہ تمام کی تمام دور فرما دے گا۔ بس آپ نے یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کوئی بھی کسی بھی قسم کی آپ کی کوئی حاجت ہے، گھر کے اندر کوئی بیمار ہے، پریشان حال ہے، آپ یہ عمل اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کا کوئی بیٹا بیرون ملک ہے اور وہاں اس کو کام نہیں مل رہا، آپ یہ عمل اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کا کاروبار نہیں چلتا، آپ اس کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ کے گھر کے اندر رزق تو ہے، جاب کرتے ہیں لیکن اس رزق کے اندر برکت نہیں ہے، تو آپ اس برکت کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور تیسری بات جو میں آپ کو بڑی اہم بتانے لگا ہوں، اگر آپ کے دشمن ہزاروں ہیں اور وہ آپ کے سامنے بھی نہیں آتے، آپ کو پیچھے سے وار کرتے ہیں، مختلف قسم کی تکلیفیں پہنچاتے ہیں اور مختلف قسم کی اذیتیں پہنچاتے ہیں، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے وہ بھی دفع ہو جائیں گے، اور آپ کو تنگ نہیں کریں گے، ستائیں گے نہیں۔ کبھی بھی وہ ان کے دلوں کے اندر آپ کی محبت ہو جائے گی، وہ آپ کے بارے میں غلط سوچنا بھی چھوڑ دیں گے۔ انشاءاللہ اس سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی۔ بس آپ نے اس عمل کو بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے دھیان کے ساتھ کرنا ہے، اور بڑا قیمتی عمل ہے۔ اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک دیکھیے گا۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، اور اس موقع کو ضائع مت کیجیے گا، اور پھر جب کوئی ملا ہوا اچھا موقع اس کو ضائع کر لے تو بعد میں پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ 3 لفظ ہیں، مختصر سی اس میں ایک سورۃ اخلاص ہے، یعنی کہ یہ بالکل چھوٹی سی سورت ہے۔ اس کے بارے میں تو آپ کو یہ پتہ ہی ہے، اگر بیمار پر پڑھ کر دم کریں تو اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی ایسی عورت ہے جو بانجھ ہے،
جس کے ہاں اولاد نہیں ہے وہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو اولاد نرینہ عطا فرما دیتا ہے۔ اگر کسی عورت کے پاس بیٹا نہیں ہے اور وہ اس نیت سے پڑھے اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرما دیتا ہے۔ کسی بھی کام کے لیے اندر کوئی بھی رکاوٹیں ہوتی ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے یہ اکیلی صورت ہی اس کی پریشانی کے لیے معاونت بن جاتی ہے۔ اور اسی طرح یہ جب 3 لفظ کو ملا کر پڑھیں گے تو ان کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ جیسے ایک لکڑی ہو تو اس کو توڑنا آسان ہو جاتا ہے، 2 مل جائیں تو مشکل ہوتا ہے، 3 لکڑیوں کو اکٹھا کر لیں تو ان کو توڑنا ہو تو اور بھی مشکل ہو جاتا ہے، ان کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح جب یہ 3 لفظ آپ ملا کر اس طرح پڑھو گے تو ان کی تاثیر اور طاقت بڑھ جائے گی، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھنا کہ اس عمل کی برکت سے آپ کو اللہ تعالی ہمیشہ کی محتاجی سے محفوظ فرما لے گا، اور خصوصی آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ملے گی۔ اور آپ نے اول و آخر اس کے درود پاک پڑھنا ہے۔ میں آپ کو مکمل ترتیب بتا رہا ہوں، آپ نے اس ترتیب کے مطابق پڑھنا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا رب کائنات آپ کے اوپر کیسا فضل فرماتا ہے، آپ کے مقدر کا ستارہ کیسے چمکتا ہے، اور یہ آگے والا جو نیا اسلامی سال ہوگا یہ آپ کے لیے، یہ آپ کے عروج کا ہوگا، آپ کی ترقی کا ہوگا، آپ کی شہرت کا ہوگا۔ پیچھے انشاءاللہ جو سال گزرے ہیں آپ دیکھیں گے اس سال کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے کیسے خزانے عطا فرماتا ہے، کیونکہ اس رب غفور کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ وہ جس کو چاہے، فقیر کو بھی چاہے، غریب کو بھی چاہے تو پکڑ کر بادشاہ بنا دے، اور ایک پل کے اندر چاہے تو وہ بادشاہ کو پکڑ کر فقیری کے اندر شامل کر دے۔ حال ہی میں پیچھے آپ نے سنا ہوگا کہ ترکی کے اندر زلزلہ آیا تھا، اور اس کے اندر ایک شخص کا میں نے واقعہ پڑھا کہ وہ 1 سیکنڈ پہلے جو ہے وہ 3 کوٹھیوں کا مالک تھا، اور جب زلزلہ آیا تو تینوں کوٹھیاں اس کی تباہ ہو گئیں۔ وہ شخص جو تھا وہ لوگوں کو زکوٰۃ دیتا تھا، صدقہ کرتا تھا، لیکن ایک پل کے اندر وہ خود اب محتاج ہو گیا تھا، زکوٰۃ لینے کے قابل بنا ہوا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، ایک پل میں چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ناظرین آپ نے یقین رکھ کے اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ سب آپ کے دعادار اس عمل کے اندر موجود ہیں، اگر آپ اسی مطابق کریں گے تو انشاءاللہ ضرور کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ بزرگوں کا صدقہ دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے، اور دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، نصیب کو بدل دیتی ہے۔ اسی لیے دعا خود بھی کریں اور اپنے بزرگوں سے بھی کروایا کریں، اور درود پاک کی کثرت بھی کیا کریں۔ تو سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آسانی کے ساتھ آتا ہے وہ آپ درود پاک پڑھ لیں۔ اس میں درود پاک کی کوئی شرط نہیں کہ درود ابراہیمی پڑھیں یا درود تنزیلہ پڑھیں یا کوئی درود پاک پڑھیں۔ سب سے پہلے آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، یعنی کہ اس کے اول آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ تعداد آپ نے طاق ہی رکھنی ہے، اور جتنی آپ پڑھ سکتے ہیں اتنا درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پھر آپ نے سبحان اللہ یا غنیو یا مغنیو کی تسبیح 29 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پھر آخر میں درود شریف 11 دفعہ پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگر آپ ہر روز یہ تسبیح کر لیا کریں گے تو کبھی بھی آپ کو رزق کی تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور آپ کا گھر دولت سے بھر جائے گا، اور آپ خود لوگوں کی دولت سے مدد کیا کریں گے اور ہمیں دعا دیا کریں گے۔ اپنے اعمال پر توجہ دیجیے،
حقوق العباد لازمی پورے کیجیے اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیے، کیونکہ اللہ کبھی حقوق کے تلف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اللہ اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، مگر حقوق العباد یعنی اللہ کے مخلوق کے حقوق جو آپ نے ادا نہیں کیے ہوں گے ان کو معاف نہیں فرمائے گا، ان پر آپ کو سزا دی جائے گی اور آپ کی نیکیوں سے ان حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔